مولانا طارق جمیل اپنے بیٹے کی قرآن خوانی پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مرحوم عاصم جمیل وفات سے ایک دن قبل ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بابا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کوئی خواب آئے تو وہ حقیقت ہوگا یا نہیں؟ جس پر مولانا طارق جمیل جواب دیتے ہیں کہ بیٹا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک کوئی بھی خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ مرحوم عاصم جمیل اپنے والد کو بتاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں اور میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ بابا، میں تو مر چکا ہوں، مجھ پر اب نماز فرض نہیں۔ منظر بدلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے نماز پر گاؤں تکیے کی ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب دیکھنا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ مرحوم عاصم جمیل دین و دنیا کی تعلیم سے بالکل ناآشنا تھے، لیکن ایک پاگل کی خدمت کرتے تھے، اس کی تیمارداری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو کسی کو تنکے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے تو اس کو بخشنے والی ہے۔ تو جو شخص اللہ سے اتنا لگاؤ رکھتا ہو کہ دین و دنیا کی تعلیم نہ ہونے کے باوجود وہ دین کی طرف راغب ہو، تو اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرنا، جبکہ وہ دنیا سے عاصم جمیل جا چکے ہیں، ان کے والد کو تکلیف پہنچانا ہے، خدا کے لیے دین کی آڑ میں مولانا طارق جمیل جو عالم دین ہے، جن کی پوری زندگی دین کی اشاعت میں گزری ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمیں بہت سے خواب بتائے ہیں جن میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی ہوئی اور اس پر ہم آمین کرتے آئے ہیں۔ آج یہ خواب اگر ان کے بیٹے سے ریلیٹڈ ہے اور وہ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو ہمیں اپنا سمجھ کر بتا رہے ہیں۔ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کی اچھی اور بری بات کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بیٹے کی بات اگر انہوں نے ہم سے کی تو ہمیں اپنا سمجھتے ہوئے شیئر کی، ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، تو اس کو کوئی غلط پہلو نہ دیا جائے، مذہبی رنگ کا نام نہ دیا جائے، کیونکہ مولانا طارق جمیل کو کسی بھی طرح کے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم سب پر ثابت کی ہے کہ انہوں نے ایک باپ ہوتے ہوئے آمین کیا ہے کہ اللہ کی چیز تھی اور اللہ نے لے لی۔ ان کے صبر کا مظاہرہ اتنا ہے کہ ان کے ایمان کی طاقت یہاں تک تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خود کندھا دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھایا، اس کو سپرد خاک کرتے وقت وہ خود قبر میں اترے ہیں۔ ہم لوگوں کے اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے شکوے گلے کرتے ہوئے ہی دن گزار دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو آج بھی ہر بیان میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی اور اللہ نے لے لی۔ تو ایسے عظیم انسان پر انگلی اٹھانا میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی باعث شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ مولانا طارق جمیل نے اپنی پوری زندگی خدا کی راہ میں وقف کی ہے، ہمیں دین کی تبلیغ دینے میں وقف کی ہے، ہمیں ہر اچھی اور بری بات سے آگاہ کیا ہے۔ ان کی صف میں کھڑے ہوئے تو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کا بیان سنتے ہوئے، اور اس وقت جب انہیں ہماری دعاؤں کی اور اچھے الفاظ کی ضرورت ہے، جو کہ ان کا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ان سے دور ہو چکا ہے، ہم انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ بیرون ملک سے لوگ انہیں اظہار عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی کی بات ہے۔ خدا کے لیے کسی کے زخموں کو اتنا نہ کریدیں، بلکہ ان کو دعاؤں میں شامل رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اس کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔